کیونکہ پھر میں تو میری مستی میں چلتا رہتا ہوں. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کیسے اللہ کے ولی ہیں. خواجہ صاحب کے بعد اگر پورے ہندوستان کے ایمان کا کوئی محافظ ہے وہ مجدد الفسانی. شیخ احمد سرہندی، امام ربانی، قیوم زمانی، شیخ لاسانی، صدیق ثانی. صدیق ثانی ہے جس کو نسبت صدیقی اکبر کی ملی اور آل ہونا آپ کو فاروقی ملا. فاروق اعظم کی آل ہے. اور کیسا مجموعہ ہے معلوم ہے؟ فاروق اعظم کے صاحبزادے اور حضرت امام حسن کی صاحبزادی، ان دونوں سے مل کر آپ کا نسب چلا. تین نسبتیں جس سے ملتی ہے، نسبت صدیقی بھی ملتی ہے، نسبت علی بھی ملتی ہے اور نسبت عمر بھی ملتی ہے. تین نسبتوں کا حامل حضرت امام ربانی مجدد الفسانی. جب اکبر کی حکومت آئی خواجہ صاحب کے بعد تو پورے ہندوستان پر اکبر کی حکومت. اکبر نے مسجد میں منبر توڑوا دیے، اذانیں بند کروا دی اور کہہ دیا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں. یہ اللہ اکبر میں جو اکبر ہے وہ میں ہوں. میرے آگے رکوع کرو، سجدہ کرو. ہر ایک وہیں پر رکوع کرتا، سجدہ کرتا، جو نہیں کرتا اس کا سر قلم ہو جاتا. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی، جب آپ کی ولادت ہوئی، اکبر کا تختہ خود بخود الٹا ہو گیا. زیادہ تفسیر میں نہیں جاتا، وقت بہت ہو جائے گا. اکبر کا تختہ خود بخود الٹا ہو گیا. اکبر گھبرا گیا کہ تختہ خود بخود کیسے الٹ گیا. اکبر کے بعد بڑے بڑے عالم اور حافظ بھی تھے، عامل بھی تھے. ان لوگوں نے کہا اکبر جو ہم نے خبریں سنی ہیں، جو بشارتیں سنی ہیں، اس کے مطابق وہ پیدا ہو گیا ہے جو تیرا ستیہ ناش کرے گا، جو تیری حکومت کے تختے کو پلٹ دے گا، وہ پیدا ہو گیا ہے. کیا بات ہے. اکبر نے کہا کون ہے؟ تلاش کرتے رہے، پتا چلا وہ امام ربانی مجدد الفسانی. آپ نے اپنی جوانی میں قدم رکھا، اکبر کی مخالفت شروع کر دی. آج نریندر مودی کی مخالفت کوئی نہیں کرے، انکاؤنٹر ہو جائے. صرف یہاں کا مکھی منتری ہے، بولنے کی طاقت نہیں. جو حق کے ہندوستان کا راجا ہو، جو کہ ہندوستان کا حکمراں اور بادشاہ ہو، اس کے خلاف کوئی ایک تنہا آواز اٹھا سکتا ہے. آئینہ جواں مردی حق گوئی وہ بے باقی. سبحان اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. سبحان اللہ. اللہ جس کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہہ دے، وہ پھر کیا اکبر جیسے سے ڈرے گا؟ وہ حکومت سے ڈرے گا، وہ تو حکومت سے ٹکرانے والا ہوتا ہے. مقابلہ اکبر کا کیا، اکبر کے تختے کو الٹا پاڑ دیا، ختم کرا اکبر کی حکومت کو. اکبر مرا، مرنے کے بعد کیسے مرا یہ بھی سن لو. کبھی بھی اس پر ایسا حملہ نہ ہوا اکبر پر. پھر اکبر نے دیکھا کہ اس کی باتوں میں اثر ہے. ارے جس کے سینے سے اثرات اور نسبتیں نکلے، بادشاہ کی بھی طاقت ہے، اس سے مقابلہ کر لے. اکبر نے کہا میں بلاؤں گا تو یہ میرے آگے نہ رکوع کرے گا نہ سجود سجدہ کرے گا. لیکن اکبر نے کھڑکی بنوائی تھی اپنے محل چوکھٹ کے آگے. وہ کھڑکی سے جو بھی آتا رکوع کی طرح جھک کر کے آتا. جیسے رکوع کرتے نا ایسے جھک کر کے آتا تو رکوع ہو جاتا. اور پھر اس کے تخت کے آگے چوکھٹ بنائی تھی، وہاں کے اکبر کو سجدہ کرتا. اکبر نے کہا بلاؤ اسے. وہ جب آئے گا تو ظاہری چیز ہے بھائی، اگر بانس بندھی ہوئی ہو یا کوئی چیز ایسی نیچی ہو، ہمیں جانا ہے تو ہمیں سے جھک کر ہی نکلتے نا، جھک کے ہی نکلتے، قانون ہے. کہا وہ جھکنے کے لیے منع کرے گا، لیکن جب یہاں آئے گا تو کھڑکی سے اندر گھسے گا تو جھکے گا تو صحیح، خود بخود رکوع ہو جائے گا. اور سجدہ نہیں کرے گا تو میرے اتنے سارے پہلوان ہیں، وہ اس کا سر پکڑ کے جھکا دیں گے، سجدہ کروا دیں گے. لیکن اسے پتا نہیں تھا بلاتا کس کو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ولی کو بلاتا ہے، بناؤگیر کو نہیں بلاتا تھا. آج کل کے بناؤگیر سمجھے کہ ہمارے جیسے کو بلایا، نہیں، وہ اللہ کا ولی تھا. مجدد الفسانی کو جب بلایا تو روشن ضمیر تھے، چلنے سے پہلے بادشاہ کے دل پہ نظر ڈال دی. رکوع کروانا چاہتا ہے. جتنے بھی چلے ان کے آگے سب جھک کے گئے. جب آپ کا نمبر آئے تو آپ نے بیٹھک ماری، جھکے نہیں، بیٹھک لگائی، ایک قدم اندر ڈالا، سر اندر کر لیا، کھڑے ہو گئے، دوسرا پیر اندر لے لیا. اکبر دیکھتا رہا کہ جھکے نہیں، رکوع نہیں کیا. چوکھٹ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. کہا اکبر سجدہ کر. مجدد
احمد سرہندی سجدہ کرو، اکبر کے آگے سجدہ کرو، انا ربکم الاعلی۔ آپ نے فرمایا تو میرا رب نہیں، میرا رب اللہ ہے، کہا میرے آگے سجدہ کر۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے اکبر، اللہ نے اس سر کو سب سے اوپر رکھا ہے، بے شک سب سے اوپر رکھا ہے، اور یہ اوپر والے کو ہی جھکتا ہے، واہ واہ سبحان، تیرے آگے نہیں جھکے گا، اوپر والے کو ہی جھکے گا جو میرا رب ہے۔ کہ نہیں جھکے گا؟ کہ نہیں۔ پہلوان کھڑا تھا، پہلوان سے کہا اس کی گردن مروڑ دو۔ پہلوان جاندار تھا، مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ چھریرا بدن تھا، لمبا قد تھا۔ اس نے دیکھا کمزور ہے، ابھی گردن پکڑ کے موڑ دوں گا۔ آیا پہلوان نے گردن پکڑی، زور لگایا، پورا زور لگا دیا، لٹک گیا گردن پر۔ آپ کی گردن میں جنبش بھی نہیں آئی، سبحان اللہ، کیونکہ وہ تو روحانیت کا پہاڑ۔ بے شک ہے، سبحان اللہ۔ پھر کہتا ہوں کوئی بناؤگیر نہیں تھا۔ واہ واہ، دوسرے پہلوان کو اشارہ کیا، دوسرا آیا، گردن پہ لٹک گیا، کچھ نہ ہوا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 40 پہلوان آ گئے۔ کتنے پہلوان؟ 40۔ وہ ولایت کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ سے کلام کرنے والوں، ایک ہی بھیجتا ہوں۔ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اگر تیری گردن نہ جھکی، دھول نہ چٹائی تو میں غلط، ورنہ تو ولی۔ 40 نہیں، 40 پہلوان آئے، گردن پر لٹکے، جنبش بھی نہ آئی۔ بادشاہ کو دیکھا، بادشاہ حیرت سے تک رہا تھا کہ 40 لگے ہوئے، طاقت پوری لگا دی، جھکا نہیں سکے۔ آپ نے بادشاہ کو دیکھا اور ایک جھٹکا لگا، 40 اور 40 ناریل کی طرح بکھر گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ واپس چلے گئے۔ آپ لوگ تو ان کی چاہت میں لوگ آتے جاتے ہیں، اب کیا کروں؟ اکبر نے پورے شہر کی دعوت، 2 بڑے تمبو لگائے، ایک مخمل کا تمبو باندھا، اندر قالین بچھائے، زرد و بریان کی ڈیگوں کی ڈھیر لگا دیے، کاجو پستے انبار لگا دیے، اور اس پر لکھ دیا دین الہی اکبر شاہی۔ اور ایک پھٹی پرانی چادر کا ایک چھوٹا سا تمبو بنایا، اس میں سوکھی ہوئی گھاسیں ہیں، گھاسیں بھی نہیں کاٹی، اور اس میں 2 تپیلے رکھ دیے، ایک میں ابلی ہوئی دال، ایک میں ابلے ہوئے چاول، اور اس کے اوپر بورڈ لگا دیا دین محمد رسول اللہ۔ ہر کوئی آتا ہے، دونوں بورڈ کو دیکھتا ہے، دین محمد رسول اللہ، ادھر دیکھتا ہے دین الہی اکبر شاہی، ادھر جاتا ہے۔ دین الہی اکبر شاہی کے تمبو میں سب جاتے، عالم آتے وہاں جاتے، حافظ آتے وہاں جاتے، قاری آتے وہاں جاتے، بڑے بڑے لوگ آتے وہاں جاتے، تاجر لوگ آتے وہاں جاتے، شہر کی ساری پبلک وہاں چلی۔ لیکن آیا ایک مرد خدا آیا، اپنے چند مریدوں کو لے کر کے آیا، آ کر کے دیکھا دین الہی اکبر شاہی، مخمل کا منڈپ بنا ہوا، نیچے بہترین قالین ہے، زرد و بریان کی ڈیگیں ہیں، کاجو بادام پستے مغزیات کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور ادھر دیکھا ہلکی پھٹی ہوئی چادر کا ایک تمبو ہے جس میں زمین پر سکی ہوئی گھاس ہے، 2 تپیلے ہیں، ایک میں ابلے ہوئے چاول اور ایک میں ابلی ہوئی دال ہے، اور اس پر لکھا ہوا دین محمد رسول اللہ۔ جلال میں آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار عالم، تیرے محبوب کے دین کی یہ توہین، تیرے محبوب کے دین کی یہ توہین۔ جلال میں آئے، ایک مشت خاک اٹھائی اور مغرب کی طرف پھینک، جیسے ہی خاک پھینکی وہ خاک گئی، اور ایک ایسا طوفان لے کر کے آئی کہ اس طوفان کے اندر اکبر کا منڈپ ہوا میں جا رہا ہے، ڈیگے ہوا میں اڑ رہی ہے، انسان انسان سے ٹکراتا ہے، لوگ پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں، سب ملیاں میٹ ہو گیا۔ اسی ہوا میں اڑتی ہوئی ایک بلی آئی جو اکبر کے سر پر لگی، اکبر زخمی ہو کر زمین پر بے ہوش ہو گئے۔ اتنا بڑا طوفان آیا، سب تہس نہس ہو گیا، لیکن جس جھونپڑی کے اندر وہ اللہ کا ولی کھڑا تھا، امام ربانی مجدد الفسانی اپنے مرید کو لے کر کے کھڑے تھے، اس تمبو کو جس پر دین محمد رسول اللہ لکھا تھا، ہلکی سی ہوا بھی نہیں لگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہلکی سی بھی ہوا نہیں لگی۔ چند دن اسی زخم میں بیمار رہا اکبر، اور اسی تکلیف میں مر گیا۔ اب اس کا بیٹا جہانگیر حکومت پر بیٹھا، جب جہانگیر حکومت پر بیٹھا تو جہانگیر نے کیا کیا کہ اب احمد سرہندی کو کیسے مٹایا جائے، تو گوالیر کے قلعے کے اندر آپ کو قید کر دیا۔ کہاں قید کیا؟ گوالیر کے قلعے میں۔ کیوں قید کیا؟ گوالیر کے قلعے میں اس لیے قید کیا کہ ساری ہندوستان کے سب سے بڑے ڈاکو اور خوخار لوگ گوالیر کے قلعے میں تھے، کہ یہاں ڈالو، وہ اتنے خوخار ہیں وہ خود ہی انہیں مار دیں گے۔ آپ کو گوالیر کے قلعے میں ڈال دیا۔
آپ گوالیئر کے قلعے میں 3.5 سال رہے. کتنا رہے؟ 3.5 سال گوالیئر کے قلعے میں رہے. وہاں کوئی اے سی لگیلا نہیں تھا. اللہ والے جنگلوں میں رہتے ہیں. واہ واہ واہ. سمجھ میں بات آئی؟ اللہ والے انہیں کہتے ہیں جو نفس کو مارتے رہتے ہیں. آپ کو گوالیئر کے قلعے میں قید کر دیا. اب وقت گزرنے کے بعد 3.5 سال ہوئے. جہانگیر بیمار ہوا, بہت بیمار ہوا, بڑی تکلیف میں ہے. رات تو سویا تھا. جہانگیر نے خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف لائے. سبحان اللہ. جب اللہ کے رسول کو دیکھا چونک گیا. حضور آپ آئے؟ کہا یا رسول اللہ دیکھو تو صحیح مجھے کتنی تکلیف ہے, میں بہت بیمار ہوں. حضور نے فرمایا میرے فرزند کو جیل میں ڈال کے کیا تو چین سے رہ سکتا ہے؟ واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جا چلا جا. شیخ احمد سرندی میرا روحانی فرزند ہے, سبحان اللہ. اسے جا کر فوراً رہا کر دے. جلدی سے اٹھا, سواری نکالی, گوالیئر پہنچا. جیسے ہی گوالیئر گیا داروغے سے کہا چابی لا. داروغہ چابی نکالنے لگا. جہانگیر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. پوچھا جا داروغہ سے. جہانگیر نے اے داروغہ یہ تیرا کیا حال ہے؟ داروغہ نے کہا آنے والا ایسا آیا ہے جس نے کایا ہی پلٹ دی ہے. سبحان اللہ. آئے ہائے, جو ولیوں کی صحبت میں آ جائے داروغہ ہو اس کے دل کی دنیا ایسی بدلتی ہے. اگر اس کے سامنے اگر بادشاہ کھڑا رہ جائے تو بادشاہ کے دل کی دنیا زیر و زبر ہونے لگتی ہے. یہ اللہ کا ولی, یہ اللہ کا ولی ہے. کہا جلدی چابی دے. دروازہ کھولا. جیسے ہی بادشاہ اندر گھسا تو ایک ڈاکو کو دیکھتا ہے, سب متشرع ہے. سبحان اللہ. ہر ایک کے چہرے بدل گئے, ہر ایک کے چہرے نورانی ہو گئے, ہر ایک نمازی بن گئے. پوچھا کہ تو اتنا بڑا ڈاکو, تو اتنا بڑا لٹیرا, تو خونی, تو ظالم, یہ تمہاری حالت کیا ہو گئی؟ کہا اکبر جہانگیر تیرا احسان مانتے ہیں واہ 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 کہ تو نے سب ڈاکوؤں کو تو بھیجا ہی بھیجا, لیکن ایک کو ایسا بھیجا جس نے دل کی دنیا بدل دی, سبحان اللہ. جس نے ڈاکوؤں سے ہٹا کر ولایت عطا کر دی. سبحان اللہ. پہنچے امام ربانی کے پاس, آپ کو باہر لے کر کے آئے, توبہ کی, معافی مانگی, آپ سے مرید بنا. سبحان اللہ. سبحان مرید بنا, اور مرید بننے کے بعد جو بادشاہ کی کرسی تھی جہانگیر کی, اس سے بہترین دوسری کرسی بنوائی, اس سے اچھی ہیرے والی کرسی بنائی. جب تخت پر بیٹھتا تو اس کرسی پر مجدد الفسانی کو بٹھاتا, سبحان اللہ. اور سادی کرسی پر خود بیٹھتا اور فیصلہ کرتا. اس زمانے میں خون ہو گیا. جب خون ہوا بادشاہ نے حکم دیا خونی کو پکڑ کے لاؤ. بہت ڈھونڈا, سپاہیوں نے خونی نہیں ملا تو ایک بے گناہ کو پکڑ لیا. خون چھری کو خون والی کر دی, اس کے ہاتھ میں پکڑا دی, کپڑے پہ خون لگا دیا اور پکڑ کے لیا. خونی مل گیا, ثبوت کے ساتھ ملا ہے. کپڑے بھی خون والے, چھری بھی خون والی ہے, اسی نے خون کیا ہے. جب اس کو لے کر کے آئے عدالت میں تو آنے والا ولیوں کا چاہنے والا تھا. سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں کا چاہنے والا تھا. اس نے جیسے ہی دیکھا وہ اپنے خون کے الزام کو تو بھول گیا. مجدد الفسانی کو شاہی کرسی پر دیکھا تو دیکھتے ہی کیا کہتا ہے پتا ہے دل میں, یا اللہ یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں, یہ اللہ کے ولی کو شاہی کرسیوں سے کیا لینا دینا, ان کو تو جنگل میں ہونا چاہیے تھا, انہیں تو تنہائی میں ہونا چاہیے تھا, یہ شاہی کرسی پر یہ کیا کرتے ہیں. جہانگیر کے سامنے لائے, کہا یہ خونی ہے, ثبوت کے ساتھ پکڑایا ہے, اسی نے خون کیا ہے. جہانگیر نے حکم دے دیا اقتل جاؤ, اسے قتل کر دو. اسے لے کر کے گئے, باہر نکلے حکومت سے, عدالت سے. مجدد الفسانی نے جہانگیر سے حکم دیا اسے واپس بلاؤ, وہ بے گناہ ہے, اسے رہا کر دو. واپس بلایا. جیسے وہ مجرم آیا, جہانگیر نے کہا, میرے پیر و مرشد نے کہا تم بے گناہ ہو, جاؤ تمہیں رہا کر دیا. وہ جانے والا جانے لگا. امام ربانی مجدد الفسانی نے آواز دی, وہ جانے والے ادھر آ, یہ تیری شاہی بادشاہ کی شاہی کرسی ہمیں مزہ نہیں دیتی, ہمیں مزہ نہیں دیتی, لیکن جہانگیر ہمارا مرید ہے, اس لیے بیٹھتا ہوں کہ کہیں میرا مرید ہو کر تجھ جیسے بے گناہ کو کوئی سزا نہ دے دے. سبحان اللہ.
تجھ جیسے بے گناہ کو کہیں سزا نہ دے دے، اس لیے بیچتا ہوں کہ یہ خدا کا گنہگار نہ بن جائے۔ تجھ جیسے بے گناہ کو بچاتا ہوں، تجھ جیسے بے گناہ کی جانیں بچاتا ہوں، اور میرے مرید کو گناہ سے بچا لیتا ہوں، بے شک، واہ واہ، کہیں اس کا انصاف غلط نہ ہو جائے۔ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے، خدا کی قسم، اگر گنہگار آئے تو وہ بے گناہ آئے